جب تک آپ کی جو ایبسٹیننس ہے وہ سوبرائٹی میں کنورٹ نہ ہو جائے تب تک آپ اپنے علاج سے بہت زوردار طریقے سے چپکے رہیں، کیونکہ جب بھی آپ ایبسٹیننس میں ہوتے ہیں تو آپ کے گھر والے اور آپ اس وقت سمجھنے لگتے ہیں کہ آپ کیور ہو گئے ہیں۔ اچھا، نشے کی بیماری میں کوئی کیور نہیں ہوتا۔ آپ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ نشے کی بیماری میں ہم کیور نہیں ہوتے، یہ پرفیکٹ ماڈل نہیں ہے۔ نشے کی بیماری کا جو علاج ہے یہ پرفیکٹ ماڈل نہیں ہے، یہ پروگریسو علاج ہے۔ یہ اس طرح کا کیوریٹو ماڈل نہیں ہے جیسے ملیریا کے لیے ہے۔ یہ ڈائبٹیز کی طرح کا علاج ہے، یہ ٹی بی کی طرح کا علاج نہیں ہے جو مکمل کیور ہو جاتی ہے۔ یہ انوائرمنٹل انڈیکیشنز ہیں، جیسے کچھ انڈیکیشنز ہوتی ہیں جن کو ہم خیالات کی انڈیکیشنز کہتے ہیں، کہ مریض کوئی بات کرتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے ذہن میں یہ چل رہا ہے۔ جب کوئی وہ بات کرتا ہے، کہتا ہے دیکھو میں نشہ تو کرتا کوئی نہیں تھے، تانوں کی ضرورت ہے جان دی اتنے ولنگ بیچتے، مینوں کی ضرورت ہے جان دی، کوئی اپنے ذہن نال بھی سوچیا کرو۔ انڈیکیشنز کو کس طرح دیکھنا ہوتا ہے؟ ایک آپ خیال کے اوپر غور کرتے ہیں کہ کوئی بندہ جو کہتا ہے اس سے ہمیں اس کے دماغ میں جھانکنے کا موقع ملتا ہے۔ جب کوئی کہتا ہے کہ جی تسی اپنے ذہن نال فیصلہ کریا کرو، ہر گل ڈاکٹر اجاز کو پوچھ کے کیوں کر دیو، اس طرح کی کوئی بات کرتا ہے، وہ بتانا چاہ رہا ہے کہ وہ علاج سے دور جانا چاہتا ہے، اس کو پرانے دن یاد آ رہے ہیں کہ جب صرف آپ اپنے ذہن سے سوچتے تھے اور آپ کے ذہن کو وہ آسانی سے چکمہ دے لیتا تھا۔ تو آپ کو پھر تسلیم کر لینا چاہیے کہ نہیں، ہمیں مشورے کی ضرورت ہے۔ ہم نے چونکہ مشورہ لینا شروع کر دیا ہے تو ہم اپنے مشورے کو جاری رکھیں گے۔ اور پھر کوئی اور بات کرے کہ جی میں ایسا کرتا ہوں کہ یہ جو میں بلنگ ویز جاتا ہوں کاؤنسلنگ کے لیے تو میں تبلیغی جماعت کے ساتھ نہ چلا جایا کروں، الہدا میں نہ چلی جاؤں۔ اگر کچھ بھی کہتے تو آپ کے پاس کوئی جواب ہونا چاہیے کہ آپ یہ جو ایف سی کالج جاتے ہیں وہاں کیوں جاتے ہیں، آپ تبلیغی جماعت کے پاس چلے جائیں۔ تو وہ کہے گا نہیں، جو چیز ایف سی کالج میں ملتی ہے وہ تبلیغی جماعت سے نہیں ملتی، اور جو تبلیغی جماعت سے ملتی ہے وہ ایف سی کالج سے نہیں ملتی۔ اسی طرح جو چیز ولنگ ویز سے ملتی ہے وہ تبلیغی جماعت سے نہیں ملتی، اور جو وہاں سے چیز ملتی ہے وہ ولنگ ویز سے نہیں ملتی۔ تو کلیئر انڈرسٹینڈنگ سب کی ہونی چاہیے۔ اگر آپ کی سوچ لفظوں کے ذریعے باہر آتی ہے تو اس کا اندازہ ہوتا ہے، پھر آپ کو اس کا کوئی جواب دینا ہوتا ہے۔ لیکن فرض کریں سوچ بندہ نہیں ظاہر کرتا اور اداس رہتا ہے اور ناراض رہتا ہے اور دوسری منزل پہ بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے اور نیچے نہیں آتا، ہنستا بولتا نہیں ہے، رسیا رسیا رہتا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو اس کا مطلب نکالنا آنا چاہیے۔ جب کوئی بندہ ویسے ٹھیک رہتا ہے دوسروں کے ساتھ لیکن آپ کے سامنے وہ اداس ناراض رہتا ہے، یاد رکھیں کہ جب بھی آپ اور آپ کے گھر والے یا کوئی اہل خانہ آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں اگر رسپیکٹ مائنس ہے تو وہ ویسٹیج آف ٹائم ہے۔ رسپیکٹ ہونا، محبت ہونا، ریگارڈ ہونا، انکنڈیشنل ریگارڈ ہونا، نان ججمنٹل ہونا، نان ریڈیکیولنگ ہونا۔ ریڈیکیول ہوتا ہے جس میں ایک بندہ سڑتا ہے اور باقی بندے خوش ہوتے ہیں، اور اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے۔ ہیومرس ہونا کارآمد ہے کہ جس میں سینس آف ہیومر کا مظاہرہ کیا جاتا ہے اور ہنسی بھی آتی ہے اور سب کو آتی ہے اور کسی کی تحقیر نہیں ہوتی۔ سب سے بڑی بات ہے کہ جو بندہ بھی ہیومر کریٹ کر رہا ہے وہ ٹرولی کسی کا خیر خواہ ہو۔ اگر آپ کسی کے خیر خواہ نہیں ہیں تو پھر آپ ہیومرس ہوں گے تو لگے گا کہ آپ سارکیسٹک ہیں۔ اس کے لیے پہلے اپنے ہاتھ صاف ہونے چاہیے۔